ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے انتہائی اہم ججوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کی سماعت کا حوالہ، اور اس سماعت کے حوالہ ہم آپ کو بتائیں گے اور سماعت میں کیا ہوا اور اس کے بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے اور کچھ ہم اپنی ذاتی رائے بتائیں گے اور قانونی اور زمینی حقائق اور سپریم کورٹ کا کیا رخ ہے اور کیا ہے، اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا وہ ٹوٹ گیا ہے، کون سا جج اس بینچ سے الگ ہو گیا اور کیوں الگ ہوا ہے اس کی وجہ بتائیں گے، اور ہم اس سماعت کا حوالہ لیٹ کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ اس کی اگلی ہیئرنگ ہونی ہے 29 اپریل کو، اور اس کی سماعت کرنے والے جج کون کون سے ہیں وہ آپ کو معلوم ہوگا، اور ججوں کے ریمارکس کیا تھے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور آخر میں بتائیں گے اٹارنی جنرل قاضی فیاض عیسیٰ کے درمیان مکالمہ، اور اس کے بعد اطہر من اللہ کے ریمارکس اور اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، اور آخر میں جو واقعہ ہوا بھاول نگر پر اس پر ہم کوئی بحث نہیں کریں گے، وہ آپ کو معلوم ہو چکے، اس میں جانا بھی نہیں چاہیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوئی، جس پر سب سے پہلے از خود نوٹس لیا گیا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جب چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کو خط لکھا، اس خط لکھنے کی وجہ سے جب قاضی فیاض عیسیٰ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی تو پاکستان کے جو ہر صحافی نے کہا کہ وزیر اعظم قاضی فیاض عیسیٰ کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن قاضی فیاض عیسیٰ نے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد کمیشن بنایا گیا جس پر پاکستانی اور صحافیوں نے بہت اعتراض اٹھایا، کیونکہ حکومت وفاق نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ ججوں نے اداروں پر اور ریاست کے اداروں پر الزام لگایا۔ میں حیران ہوں، کیا اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان کے علاقے سے باہر ہے یا کیا ہے؟ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نواز شریف کو بری کر دے تو قانون کے مطابق کر، جب ان کے خلاف فیصلہ آئے تو مار ہو جائے گا۔ ہم آپ کو سماعت کا حوالہ بتانے چاہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو حقائق کی بتائیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں پر جب معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ میں سماعت شروع ہوئی۔ جیسے قاضی فیاض عیسیٰ نے کہا کہ ہم عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے، لیکن سب سے بڑا جوک یہی تھا کہ ہم عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب، آپ کو تو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرنی چاہیے تھی، لیکن آپ نے تو سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی، جیسے کہ آپ اس معاملے کو سمجھتے ہی نہیں تھے، جیسے کہ ایک معاملہ مذاق اور بچوں کا کھیل، اور بچوں کے کھیل میں نہیں جانا چاہیے۔ ہم کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت عدلیہ اور سوشل میڈیا کے علاوہ اور پاکستانی میڈیا آزاد نہیں ہے، جس کی پوسٹ صحافی روز دیتے ہیں، اور ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ میں انصاف فرمائشوں کے مطابق آتا ہے، قانون کے مطابق نہیں آتا۔ عمران خان اور نواز شریف کیسوں کے آپ کو ہم پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں، کیا فرق ہے کیا نہیں، اس کے لیے ہم ایک الگ ویلاگ بتائیں گے۔ اٹارنی جنرل اور قاضی فیاض عیسیٰ کے درمیان مکالمے کا ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں، انتہائی اہم یہی معاملہ ہے۔ قاضی فیاض عیسیٰ جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ سابق حکومت نے چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دائر کیا، اور آپ کی اہلیہ نے جب ایف آئی آر درج کرانی چاہی تو اس وقت ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی، اس وقت قاضی فیاض عیسیٰ پر ایف آئی آر درج نہ کرائی گئی، لیکن میں حیران ہوں، قاضی فیاض عیسیٰ پر ریفرنس جب آیا تو قاضی فیاض عیسیٰ کو سپریم کورٹ نے ہی ایف بی آر کو بھیجا تھا، کیا حکومت نے نہیں بھیجا تھا؟ ایف بی آر حکومت نے بھیجا اور حکومت ہی اس پر کر سکتی تھی، لیکن قاضی فیاض عیسیٰ نے کا ریفرنس سپریم کورٹ کے 7 ججوں نے پھر معطل کر دیا، پھر اس کے بعد نظر ثانی ہوئی، اس نظر ثانی میں معطل کر دیا، لیکن قاضی فیاض عیسیٰ کا معاملہ سپریم کورٹ سے ہوتا ہوا گیا، لیکن یہ ججوں کا معاملہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پر ایک حملہ تھا۔ ججوں کو جو جج انصاف نہیں کرتا وہ کیا پاکستان کی آزادی اور خود مختاری پر کر سکتا ہے؟ اس لیے ہم آپ کو بار بار آگاہ کرتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی پاکستان کی آزادی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جب تک پاکستان کے عدلیہ میں انصاف ملتا رہے گا تو پاکستان کی قوم آزاد ہوتی رہے گی۔ اگر پاکستان کے عدلیہ میں انصاف یا کچھ ختم ہو گیا تو پھر پاکستان کی عدلیہ اور انتظامیہ اور ضلعی انتظامیہ میں فرق رہ جائے۔ اگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی
پاک شہری کو انصاف نہیں ملتا، اس کے بعد فوری طور پر وہ سیشن کورٹ کی طرف جاتا ہے، سیشن کورٹ میں انصاف نہیں ملتا تو پھر وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، ہائی کورٹ سے نہیں ملتا تو سپریم کورٹ سے انصاف مل جاتا ہے۔ اگر عدالتوں میں یہی حال ہو تو پھر پاکستانی قوم انصاف کہاں سے لینی جائے گی؟ کیونکہ جب ادارے یا کوئی ادارہ کسی پر ناانصافی کرتا ہے تو وہ سپریم کورٹ یا عدالتوں کی طرف جاتا ہے۔ اگر عدالتیں خود محفوظ نہیں رہیں گی تو پھر یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ پچھلے دور میں فلاں ہوا، عمران خان کی حکومت نے آپ کے خلاف ریفرنس دائر کیا، فلاں کیا۔ اس پر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ ایک سابق وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم نے غلطی کی، اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، لیکن آزاد عدلیہ کے حکم اٹارنی جنرل کو میں اس پہ بتانا چاہتا ہوں۔ اٹارنی جنرل صاحب، جب آپ نے کی حکومت تھی، جب پنجاب اور کے پی کی حکومت میں اس کو نوٹس کیس کی سماعت ہوئی تھی، اس وقت آپ کی عدلیہ آزاد کہاں تھی؟ اس وقت عدلیہ پر ججوں پر اٹیک کیا گیا، اس وقت فلاں کیا گیا، لیکن 90 روز کے دوران الیکشن نہیں کرائے گئے۔ کیا وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ اس وقت آئین کی خلاف ورزی پر کسی کو سزا نہیں۔ جسٹس قاضی فیضی سے جب عہدہ سنبھالا سب سے پہلے اسے قانونی قرار دیا۔ قاضی فیضی صاحب، آپ کے ہی دور میں جب عدالتوں میں کہتے تو پریس کونسل کالیں تو آپ کو بری ہو جائیں گے۔ 9 مئی کی آڑ میں جو پاکستان میں ہوا وہ پوری دنیا کی ہسٹری میں ایسا، پاکستان اور ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا، لیکن آپ کا دور تھا، آپ خاموش تھے، لیکن آپ کو عمران خان کی نفرت کی وجہ سے فیصلے کرنے پڑے۔ اٹارنی جنرل کے اس ریمارکس پر اطہر من اللہ نے کہا کہ جب چھوڑیں 6 ججوں کا معاملہ سنجیدگی سے ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ جج جو خط بھیجے اسے ہم سنجیدگی دیکھ رہے ہیں، یہ غیر سنجیدگی نہیں ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی انجینئرنگ ہوتی رہی، اس ججوں کا خط کا مطلب ہے کہ ابھی انجینئرنگ ہو رہی ہے، اس لیے ججوں کے فیصلے پر مندوخیل نے کہا کہ یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اس کو ایسے ہی جانے دیا جائے۔ اس پر آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ ہم ایسے نہیں جانے دیں گے، ایسا نہیں دیکھا جائے گا، لیکن سماعت 29 مئی اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی بینچ سے الگ ہو گئے اور یہ بینچ ٹوٹ گیا۔ جب 29 کو کیا فل بینچ بیٹھے گا یا کیا بینچ بیٹھے گا، اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے جب 29 ہوگا، لیکن میں اپنی ذاتی اوپینین دے رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے معاملے ہم نے بہت سے دیکھے، ایسے دیکھے جب جج آزاد نہ ہو تو پاکستان میں ان ججوں کو بھی انصاف نہیں ملے گا۔ اور اس سے اہم نکتہ رہتا ہے تصدیق جیلانی کو چیف جسٹس نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک فتنہ ہے اور اس نے معاشرے کو تباہ کیا۔ جب کہ جسٹس جیلانی نے تصدیق کیا کہ میں اپنی ذاتی رائے سے الگ، میں حیران ہوں کہ قاضی فیضی صاحب کے ایک ریٹائر جج آج سروس جج کو کیسے طلب کر سکتا ہے؟ کیا وہ مثال کے طور پر اسے کوئی چیلنج کرتا ہے، پھر اسے ہائی کورٹ میں مشرق کیا سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں کو 6 جج ہونے چاہئیں، جس میں 3 اطہر من اللہ کی سربراہی میں بینچ بنایا جائے تاکہ حقائق سامنے آ جا سکیں۔ اور اس کی سماعت کا ہم حوال آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن ہم پر جو پوائنٹ رہ چکے ہیں وہ ہم اگلی سماعت جب ہوگی اس میں ہم آپ کو کاؤنٹ کر دیں گے۔ لیکن میری ذاتی رائے یہ معاملہ کچھ نہیں ہوگا، اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، لیکن جو بہاول نگر واقعہ ہے وہ آپ نے معلوم ہو چکا ہوگا، لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت کنڈیشن ہے، فلاں کیس جو چل رہے ہیں، آج جمعہ اور سوار کے دن امید ہے عمران خان یا منگل کے دن عمران خان کی سماعت ہوگی، اس کا حوالہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند ہوگی۔ شکریہ۔